الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ میلاد جو ہے کب اور کہاں اور کیسے منایا گیا، کیا اس کی کوئی حقیقت موجود ہے؟ تو آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کو جانتے ہیں تاکہ اشکال دور ہو سکے، اور جو لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس طرح میلاد کی محفل سجانا اور ذکر کرنا حضور علیہ السلام کا نہ صحابہ اکرام نے کیا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا، تو آپ یہ کہاں سے لے آئے؟ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ ترجمہ: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب اللہ نے عہد لیا پیغمبروں سے، میثاق النبیین یعنی کہ نبیوں سے، پیغمبروں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں تمہیں عطا کروں حکمت اور کتاب، ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس آئے رسول، مصدق لما معاکم، جو کہ تصدیق کرے تمہاری کتابوں کی، لتؤمنن بہ ولا تنصرن، تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ جو ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کیجئے محبوب وہ وقت یا وہ زمانہ جب اللہ نے عہد لیا پیغمبروں سے۔ تو یہ عہد لینا انبیاء علیہ السلام سے یہ کہاں ہوا اور کب ہوا؟ یہ کوئی جو ہے پاکستان کی اسمبلی میں تو نہیں ہوا، وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت تو نہیں ہوا، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے عہد لیا اپنے پیغمبروں سے۔ یہ عہد وہ ہے جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر جو ہے اس دنیا کے قائم ہونے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی ارواحوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ایک اجلاس سمجھنے کے منعقد کیا جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواحوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں حکمت اور کتاب عطا کروں گا، اور پھر آئے گا تمہارے پاس میرا رسول جو کہ تصدیق کرے تمہاری کتابوں کی، تو تم ضرور بضرور اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے قائم ہونے سے پہلے ہی انبیاء علیہ السلام کو بلا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس اجلاس کو منعقد کیا، جہاں پر جو ہے عام لوگ شریک نہ تھے، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے شرکت فرمائی، اور ان سے اس بات کا وعدہ لیا گیا کہ میرا رسول جب تمہارے پاس آئے تو تم اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ تو اسی آیت مبارکہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت سے پہلے بھی اور آپ کی ولادت کے بعد بھی یہ قرآن کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام پیغمبروں کو جمع کر اس اجلاس کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اور حضور علیہ السلام کی آمد کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کو بتانا اور ان سے جو ہے اس بات کا ذکر کرنا۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا یہ تو خود قرآن نے مجید فرقان حمید سے ثابت ہو گیا کہ سب سے پہلا میلاد جو ہے اللہ رب العالمین نے اس طرح جو ہے منا کر کے ہمیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا اور ان کا میلاد منانا یہ جو ہے قرآن اور اللہ کی سنت ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ اس بات کی دعوت دیتے آئے رہے، اور ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، تو تم ان پر ایمان لانا۔ تو یہی تو تذکرہ اور ذکر جو ہے
حضور علیہ السلام کرنا یہی میلاد ہے۔ تو اس کے بعد جب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو ہم نے سمجھا اور جان لیا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جشن منانا اور ان کا ذکر و خیر کرنا، کیونکہ ہم جو ہے حضور علیہ السلام کے جو میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ معجزات اور کمالات اور صفات اور اخلاق و حسنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اب اگر حضور علیہ السلام کی ان خصائص اور سیرت اور اخلاق و حسنہ کو بیان کرنا شرک اور بدعت ٹھہرتا ہے تو پھر کیا ہی خوب کہا کہ تعظیم نبی ٹھہرے جس مذہب میں شرک اس برے مذہب پر لعنت کیجیے، کہ تعظیم نبی ٹھہرے جس مذہب میں شرک اس برے مذہب پر لعنت کیجیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر و خیر کرنا یہ تو قرآن کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور اسی میں راہ نجات ہے۔ کیونکہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر مجھے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نہ یہ کائنات بناتا، یہ زمین و زمان بناتا، نہ یہ آسمان بناتا، بلکہ فرمایا گیا یہاں تک کہ محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ فرماتا، جس کو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو قرآن اگر یہ کہے، حدیث یہ کہے کہ محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتے، بلکہ اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا، پیدا نہ کرنا ہوتا تو رب اپنی ربوبیت کا اظہار نہ فرماتا۔ تو اگر حدیث یہ کہے تو صحیح ہے، اور امام احمد رضا اگر یہ کہہ دیں نعت کی صورت میں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو پھر کیا یہ شرک ہوگا؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت خوانی دراصل قرآن کی ترجمانی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ہے اما عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہ پڑھا؟ یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام چلتے پھرتی جو ہے وہ عملی صورتیں اور حضور کی سیرت جو ہے وہ قرآن ہے، حضور کی سیرت جو ہے وہ قرآن ہے۔ گویا کہ قرآن خود جو ہے مکمل کا مکمل قرآن حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔